چھوٹا سا جملہ ایک میں بولتا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے یہی جملہ آج سے 32-33 سال پہلے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے بولا تو ہماری تنظیم کے لوگوں نے مجھ سے مائک چھین لیا۔ وہ جملہ آج بول رہا ہوں دوبارہ، کیونکہ ابھی کوئی مائک نہیں چھینے گا۔ جملہ یہ ہے، اور ایک حسین ہے، وہاں کوئی دمبا کوئی گھوڑا نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ حسین ہے اور کوئی لمٹ ایسی نہیں ہے ان کے نفس کی برداشت کی، لہذا دھڑا دھڑ پورے اپنے خاندان کو وہ ذبح کرواتا رہا اور حسین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ کراچی پاکستان سے ہمارے بھائی عباس حسین نے پوچھا ہے، عام طور پر مولا حسین کی عظمت کا دار و مدار واقعہ کربلا پر ہے۔ آپ کے نزدیک ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے مولا حسین کی عظمت کیا ہے؟ کربلا میں جو قربانی پیش کی امام علی مقام نے، وہ ان کے کردار کی ایک جھلک ہے، اس کو بنیاد عظمت نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے عزم اور ان کی ثابت قدمی اور جذبہ ایثار، یہ تمام امام علی مقام کے کردار کے مختلف گوشے، وہ ان کا مظاہر دیکھنے میں آیا کربلا کے میدان میں۔ لیکن میرے نزدیک یہ بنیاد عظمت کی نہیں ہے کربلا کا واقعہ۔ ایک صوفی ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ ایک صوفی ان کو تصوف کی نظر سے دیکھے گا، لیکن میں مکمل صوفی نہیں ہوں۔ میں بہت زیادہ گوہر شاہی کا غلام اور تھوڑا سا صوفی ہوں۔ تو میں امام علی مقام کو تصوف کی اینک لگا کے نہیں دیکھتا، میں امام علی مقام کو سیدنا سرکار گوہر شاہی کی جو تعلیم ہے اس کی روشنی میں، اور جو حقائق پہنچے ہم تک اس کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ حسین ایک دین ہے، حسین ایک ایسا دین ہے، حسین کی ذات، حسین کی ہستی ایک ایسا دین ہے کہ اسلام بھی اس کا محتاج ہے۔ دین اسلام مقروض ہے حسین کے ہاتھوں، دین اسلام مقروض ہے۔ اب صحابیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، دین اسلام مقروض ہے۔ دین اسلام کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ہندو برادری میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ان کو تو ہندو یاد نہیں کرتا، لیکن حسین کو یاد کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، حسین کے آگے سر بھی جھکاتے ہیں۔ دین و ایمان حسین ہے ان کے لیے، اور وہ مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، لیکن حسین کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ ہندو جو حسینی برہمن بنے، یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بنے، بلکہ ہندوؤں کو امام علی مقام کا فیض ہوا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوؤں کو فیض لے کے دیا۔ اسی وجہ سے میں ایک ہلکا سا جملہ بول رہا ہوں، اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جو حقائق ہیں امام علی مقام کی ذات کے، وہ سنی اور شیعہ کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تم بس مرثیے پڑھو کافی ہے، تمہارے اندر وہ کلیجہ نہیں ہے جو حقیقت سننے کے قابل ہو۔ چھوٹا سا جملہ ایک میں بولتا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے یہی جملہ آج سے 32-33 سال پہلے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے بولا تو ہماری تنظیم کے لوگوں نے مجھ سے مائک چھین لیا۔
وہ جملہ آج بول رہا ہوں دوبارہ، کیونکہ ابھی کوئی مائک نہیں چھینے گا۔ جو میں نے وہ جملہ وہاں بولا تھا اس پر میں آج قائم ہوں، اور اس سے زیادہ شدت سے قائم ہوں جو میں نے 32 سال پہلے بولا۔ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم کسی کے نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کے نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ آیت میں نے پڑھی نورانی مسجد پرانا گولیمار میں 32-33 سال پہلے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کسی پر اس کے نفس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، اسماعیل کی، تو انہوں نے بیٹے کو لٹایا، چھری ہاتھ میں پکڑی، چھری چلانے کی کوشش کی، ارادہ کیا کہ چھری گھما دیں، لیکن اللہ کی طرف سے آیا کہ بس مت کرو، ہم نے تمہاری قربانی بغیر قربانی کے قبول کر لی ہے، اور اس کی جگہ دمبا آ گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس کی برداشت کی حد تھی۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس کے برداشت کی حد تھی، اور ایک حسین ہے، وہاں کوئی دمبا کوئی گھوڑا نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ حسین ہے، اور کوئی لمٹ ایسی نہیں ہے ان کے نفس کی برداشت کی، لہذا دھڑا دھڑ پورے اپنے خاندان کو وہ ذبح کرواتا رہا، اور حسین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کی وجہ سے آپ کا درود افضل ہے، اور دوسری طرف حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کے آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت برداشت تیل ہو گئی۔ وہاں بیٹا قربان ہو رہا ہے کہ بہت ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لیا۔ یہاں 6 مہینے کا علی اصغر امام عالی مقام اپنے بازو میں لے کے جاتے ہیں کہ یزیدیو ایک قطرہ پانی کا علی اصغر کے منہ میں ڈال دو، اس کو چین آ جائے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ایک قطرہ اس کے گلے میں ڈال دیا تم نے تو یہ تلوار پکڑ کے تمہارے مقابلے میں آ جائے گا اور تمہارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ پانی مانگنے کے لیے گئے، اور وہاں لعین مردودوں نے تیر کھینچ کے مارا جو گلے میں لگا۔ کیا قوت برداشت ہوگی، کیا قوت برداشت ہوگی۔ پھر علی اکبر کے بارے میں امام علی مقام کا جو ہے وہ یعنی معاملہ یہ تھا کہ امام حسین امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ کر کہتے کہ بیٹا بار بار تم میری نظروں کے سامنے آیا کرو، تمہیں دیکھ کر نانا یاد آ جاتے ہیں۔ کیسی قوت ہوگی اس ذات کی، اپنے بیٹے علی اکبر کو پیش کر دیا۔ عباس علمدار، کیا وفا کے پیکر، کیا وفا کے پیکر تھے یہ، اپنے بھائی کو بھی قربان کر دیا، اور اللہ نے بوجھ ڈالنا بند نہیں کیا، سارا گھرانہ کاٹ ڈالا، قوت برداشت کم نہیں ہوئی، پھر بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی، قوت برداشت کم نہیں ہوئی۔ عباس حسین بھائی، بس یہ ذرا سی گفتگو آپ کو میں نے پیش کی ہے، اور ایک جملہ اور کہوں گا، رات بھر سوچئے گا، اگر امام علی مقام کی عظمت میری نظر سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کل بتانا کہ ہاں میں قوت برداشت اکٹھا کر کے لے آیا ہوں سننے کی، پھر میں آپ کو امام علی مقام کے باطنی حقائق بیان کروں گا، کیونکہ وہ جو باطنی حقائق ہیں وہ ایسے ہیں، غم حسین میں آنسو نہیں بہاتے،
وہ حقائق آنکھیں نکال لیتے ہیں، وہ ماتم کرنے سے جی نہیں بھرتا، وہ سینے کو آگ لگا دیتے ہیں، سینہ ختم کر دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں بنتا ان حقائق والوں کا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ ہمت جمع کر کے لائے ہیں تو پھر بات ہوگی۔